السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پالیٹکس ود دورانی. دورانی صاحب، ویسے پالیٹکس پہ تو بڑے بڑے دانشور بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے علم والے لوگ بات کر رہے ہیں. آپ تو پالیٹکس کرتے کرتے اچانک آپ نے پالیٹکس اور پولیٹیکل سینیریوز کے اوپر اور پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اوپر بات کرنی شروع کر دی، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ملک میں اکثر میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ کچھ اکثر لوگ وہ کام کرتے ہیں جو وہ کر نہیں رہے ہوتے، اچھا. وہ کام پڑھاتے ہیں جو وہ خود جس کے شعبے سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. مطلب جیسے ہم ماشاء اللہ لگتا ہے اچھا، ہاں فوج کو سیاست کرنی پڑتی ہے. ویسے بڑی لاجیکل بات کی آپ نے. اسی طرح جتنے ہمارے دانشور ہوتے ہیں ان کو سیاست ہمیں سمجھانی پڑتی ہے، عوام کو سمجھانی پڑتی ہے. یہ تو جنرل فینومینا ہے ہمارا کہ جس بندے کا کام نہیں ہے نا وہ اس نے وہی کرنا ہے. وہ تو اس نے میرا وہی کرنا یہ ہے. خیال تھا اور اس لیے میں نے کہا کہ پالیٹکس جو ہے یہ در حقیقت عبادت ہے، یہ پیغمبروں کا. کیا بات کریں ذرا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں ہاں میری بات سنیں سر. میں جب سے مجھے سمجھ آئی ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ جی فلاں پولیٹیشین کرپٹ ہے، فلاں پولیٹیشین اتنے پیسے ملک سے لے کے بھاگ گیا، فلاں نے اتنے، آپ بھی اس کیس میں آپ نے کیا ہوا ہے کہ فلاں پولیٹیشین سوئٹزرلینڈ پیسے لے گیا جی. اچھا جی، پھر پاناما لیک آ گئی. اب موجودہ صورتحال میں بھی ہم دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں انہیں گھوڑی چوری کر لی. تو بس تسی کہہ رہے ہو عبادت ہے. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک پالیٹکس عبادت نہیں بنے گی، ٹھیک ہے نا جی، جب تک پولیٹیشین یہ نہیں سمجھے گا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ عبادت ہے، جب تک سیاست کو عبادت تک لے کے نہیں آپ جائیں گے اس وقت تک سیاست تو لوٹ مار ہی رہے گی. نہیں، وہ تو وہی تو ہو رہا ہے سر. اور لہٰذا میں نے اس چیز کے جو انیشیٹو لیا ہے، آپ کو اس کا اعزاز ہے کہ اس انیشیٹو کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قوم کو بتانا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے، سیاستدان کیا ہوتا ہے، سیاستدان کو سیاست کس طرح کرنی چاہیے. یہ کوئی کتاب پڑھ کے نہیں بتا رہا، یہ کوئی ایک وہ فرد بتا رہا ہے جو 40-45 سال سے مسلسل، جو اپنے اسکول ٹائم سے سیاست کے راستوں میں پھر رہا ہے، جلسوں میں پھر رہا ہے. پہلا جلوس جو تھا میں نے 6 کلاس میں اچھا، اٹینڈ کیا یہ تھا. کس ایئر کی بات ہے؟ بس جو بھی ایئر، بہت پرانا ایئر ہوگا نا، کافی. ڈیفینیٹلی کسی ڈکٹیٹر کے خلاف ہوگا. ڈکٹیٹروں کے خلاف یا سیاستدانوں کے خلاف یا جس کے بھی حکمرانوں کے خلاف نا. ٹھیک ہے. تو حکمرانوں کے خلاف ہے، تو اس لیے اس وقت سے میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں. میں نہ کر سکا تو ایک کام نہ کر سکا. وہ کیا؟ تھوڑی دیر تک تو کمپرومائز کیا، لیکن پھر ضمیر کو اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ یار نہیں. وہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مجھے حکمرانی جو ہے وہ موجودہ جو طریقہ حکمرانی ہے اس میں ایک نقصان کا سودا لگی. وہ کیسے؟ نقصان کا سودا یہ ہے کہ اگر اس میں سے کچھ کمانا ہے تو پھر چوری کرو. صحیح ہے. اور زیادہ تر آتے بھی اسی لیے ہیں کہ وہ اچھا جی اگر چوری نہیں کرنی تو پھر سیاست فائدہ کیسے؟ اچھا جی میں کئی حکمرانی میں رہا ہوں، حکمران بھی رہا ہوں، تو وہ گھاٹا کر کے واپس آ جاتا تھا. اچھا. تو اس لیے مجھے یہ ایک شوق پیدا ہوا کہ میں ایک ایسی سیاست سمجھاؤں آپ کے ذریعے پورے نوجوانوں کو، اپنی قوم کو، کہ دنیا میں سیاست کیسے ہوتی ہے. اچھا. دنیا میں سیاست کون کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دنیا میں سیاست سے قوموں کو کیا ملتا ہے. صحیح ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ. ویسے شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور موقع ملا اور سمجھانے کی کوشش کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا. بٹ اگر ان پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو پاکستان کی جو ابھی سچویشن ایک بنی ہوئی ہے، یہ جو چل رہا ہے. نہیں، اس پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں. مجھے بھی تو موٹیویشن ملی ہے کہ میں اسی طرف آ رہا تھا. ہاں میں نے یہ کام شروع کیا. ٹھیک ہے، مجھے موٹیویشن ملی ہے 8 فروری سے. 8 ہم تو فروری ویسے کو ڈیمورلائز ہوئے، ڈیموٹیویٹ ہوئے 8 فروری کو. 8 فروری کو پاکستانی قوم نے تمام تر اسٹیٹ اپریشن کے باوجود، سپریشن کے باوجود، ڈسٹورشن کے باوجود، وہ مجھے کہتے ہیں میرے بیٹے کہ ڈسٹورشن کیا ہوتی ہے، تو میں نے کہا ڈسٹورشن جو ہوتی ہے وہ ایک غیر قانونی اقدامات کا مجموعہ ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ کسی کو دبانے کی کوشش کریں. بس جب آپ
انجینئرنگ کی ٹرمینالوجی ہے تو بہرحال تو ڈسٹارشن کے ذریعے جب آپ نے پوری قوم کو چاہا کہ وہ اپنی ضمیر کی آواز کے بجائے اس کا انتخابی نشان چھین کے اس کو ٹھیک ہے جلسوں سے روک کے، اس کے باوجود جب قوم نے ٹکا سا جواب دے دیا کہ نہیں، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، یہ ویسے نوجوانوں نے ٹکا سا جواب دے دیا ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، پوری قوم نے اسٹریٹ چماٹ ماری ایک روایتی سیاستدانوں کے، یہ ویسے ہوا دیگیں بھی کیسے؟ ان کی کھائیں، گاڑیاں بھی ان کی استعمال کیں اور تھپڑ بھی انہی کو لگائے سیاسی۔ اس چیز سے مجھے یہ امید پیدا ہوئی کہ یہ وہ ٹائم ہے جس وقت ان بہادروں کو، ان جانثاروں کو، جی سر ان اصول پسندوں کو، ٹھیک ہے جنہوں نے اپنے نظریے اور اپنی رائے کو منوانے کے لیے کسی قسم کے دباؤ کو تسلیم نہیں کیا، ان کو سلام پیش کیا جائے۔ تو یہ جو پروگرام ہے یہ بیسیکلی ان نوجوانوں، ان سیاسی کارکنوں کا جنہوں نے کہ حکومتی اور ادارہ جاتی دباؤ کے مقابلے میں اپنی رائے پہ اصرار کیا، ٹھیک ہے اپنی پسند پہ اصرار کیا، اور تمام تر ٹھیک ہے حکومتی جو تھی دہشت گردی یا حکومتی اس ظلم، کی طاقت اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ کس کی یہ وجہ سے؟ کشمیری کھڑے ہوں تب بھی ہم انہیں سلام کرتے ہیں، فلسطینی کھڑے ہوں تب بھی ہم انہیں سلام کرتے ہیں، پاکستانی کھڑے ہوں تب بھی ہم انہیں سلام کے پی کے والے بھی کھڑے ہو تو ان کو بھی سب کوئی، وہ پورا پاکستان ہے نا، کے پی کے کوئی الگ چیز تو نہیں، ٹھیک پورا ہے پاکستان ہے۔ ٹھیک تو ایک تو یہ چیز ہوئی، دوسرا میرے پرانے دوست ہیں عمران خان صاحب، ہم انہیں سیاست کے لیے ہم نے ان سے انسسٹ بھی کیا، لیکن بہرحال چونکہ سیاست میں آگے بڑھنے کا راستہ کمپرومائزز کا راستہ ہوتا ہے، یا انہوں نے اختیار کیا، جب وہ کمپرومائزز سے گزر رہے تھے اس وقت تو ہم ان کی سپورٹ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے لیکن اینڈ جسٹیفائز دا مینس، جب انہوں نے آخر میں آ کے سیدھا کھڑے ہو کے سٹانس لے لیا کہ نہیں، میں ڈیل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے صرف ڈائلاگ کروں گا، تو جب یہ چیز کہہ دی، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو پھر میرے پاس اور ہمارے جیسے بہت سے لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم لڑنے کے قائل نہیں ہیں، سیاست لڑنے کا نام نہیں ہوتا۔ جب میں نے بچپن میں سیاست کی تھی تو میرے والد صاحب نے ایل ایل بی کیا ہوا تھا، ماسٹرز ہسٹری میں کیا، بہت وہ دانشور بھی تھے، علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی، کیا؟ ان کے بیٹے تم نے سیاست کرنی ہے نا؟ اچھا میں نے کہا جی کر ہی رہا ہوں جی بائی ڈیفالٹ۔ ٹھیک ہے کہنے لگے کہ دو کام کبھی نہ کرنا، وہ کیا؟ ایک قانون ہاتھ میں نہ لینا، اچھا اور دوسرا کار سرکار میں مداخلت نہ کرنا، اس کے اندر اندر جو کرنا ہے کرو۔ ٹھیک ہے میں نے کہا جی وہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں، وہ ڈسٹارشن کرتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے تو میں کیا کروں؟ کہتے ہیں اگر دفعہ 144 لگائیں تو دو دو کی لائن میں چلنا شروع کر دو، اچھا اگر تمہیں روکیں، جہاں روکے وہاں رک کے کھڑے ہو جاؤ، اپنا پروٹیسٹ کرو، صحیح ہے جیل میں جانا سے کم پہ عوام کو کم سے کم اس کے اوپر آپ اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں۔ یہ انہوں نے مجھے دیا مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم کو ایک ایسی جدوجہد کی ضرورت ہے، قوم نے وہ منزل پا لی ہے، وہ اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ پہلے تو پتہ ہے ہمیں امید ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ جو دو خاندان ہیں، فرض کرو یہ جو ٹھیک ہے مروثیت کی ماری ہوئی سیاسی پارٹی ہیں، ان کے مقابلے میں کبھی عوام کو کہیں پہنچایا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے لیکن 8 فروری کے بعد اب نوشتہ دیوار ہے۔ لیکن سر اس میں سوال یہ ہے کہ 8 فروری کو جو ووٹ پڑا یا 8 فروری کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو موٹیویشن ملی، کافی سارے اور بھی لوگ یہ بلیو کر رہے ہیں، لیکن یو آر دا فرسٹ ون جو فرنٹ لیڈ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ووٹ جو جس نے اس دن ووٹ ڈالا وہ بھی آج دھکے کھا رہا ہے، اور جس کو ووٹ ملا وہ بھی آج دھکے کھا رہا ہے، تو چینج کیا ہوگا سر؟ دیکھیں یہ جو سیاسی عمل ہے، سیاست ہے جس میں کہ آپ معاشرے، دیکھو حضرت بلال کے سینے پہ گرم پتھر رکھ کے ہے جی، انہیں کہا جاتا تھا کہ تم اپنا راستہ بدلو۔ اللہ معاف کرے، میں آزمائش کو بالکل طلب نہیں کرتا، لیکن یہ جو راستہ ہے یہ راستہ ہی مشکل راستہ ہے،
ٹھیک ہے. اس راستے میں چلنے والوں کو یقینی طور پہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور وہ جو لیڈ رول میں ہوتے ہیں صحیح ہے. ان کو تو بہت کچھ بالکل ایسے. دینا. لیکن قومیں ہجوم سے قوم بننے کا ٹھیک ہے. اور کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا. ہاں، ہم ہجوم ہیں آج کے دن تک. ہمارا جو بندہ باہر جاتا ہے، ہمارا کوئی لیڈر باہر جاتا ہے جدادیں بنانا شروع کر دیتا ہے، ہمارا کوئی فرد اختیار کی پوزیشن میں آتا ہے تو لوٹ مار شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آج کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ کتنے نوٹ کمائے، کتنی لوٹ مار کی. اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کو دکھ دو اور کسی سے فائدہ لو. تو اس طرح کے ایک مفاد پرست ہجوم کو اگر آپ نے قوم میں بدلنا ہے تو پھر قربانیاں تو دینی پڑیں گی. اچھا، ویسے قوم سے ہجوم سے نکل کے ہم قوم بن جائیں گے، کیا ہو جائے گا سر؟ ایسے کیا حاصل کر لیں گے یہ جو آج کے حالات بہت خوب، بہت شکریہ. دیکھیں، ہجوم سے جب آپ قوم بنیں گے نا تو پہلی دفعہ آپ کو عزت محسوس ہوگی. ہجوم سے جب آپ قوم بنیں گے تو پہلی دفعہ آپ کی معیشت سنورنا شروع ہو جائے گی. ہجوم سے جب آپ قوم بنیں گے تو دنیا میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ہجوم سے جب آپ قوم بنیں گے آپ اپنی نظر میں باعزت ہو جائیں گے. صرف آپ کا پاسپورٹ ہی باعزت نہیں ہوگا، آپ کا شناختی کارڈ بھی آپ کی نظر میں باعزت ہو جائے گا. پھر آپ دوسروں کے شناختی کارڈ لینے کے لیے مارے مارے نہیں پھریں گے. پھر آپ زندہ رہنے کے لیے ملک سے بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے. پھر آپ اپنے ملک کا فخر آپ کے اندر آ جائے گا. جب آپ کی ذات قوم بن جائے گی تو پھر آپ تو یہ سفر جو ہے صحیح ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے. اچھا جب ہم قوم بن جائیں گے ویسے تو یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ڈومیسٹک وائلنس میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ڈومیسٹک اسٹیٹ کے اندر جو اپریشن دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں کی چار دیواری تقدس پامال کر دیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، دیکھیں امن و جی، امان کی صورتحال یہ دیکھیں ساری بہتر ہو جائے گی ویسے. دیکھیں اسے کہتے ہیں لا قانونیت. ہاں، ڈاکو بھی یہی کرتا ہے اور حکومت بھی یہی کرتی ہے. جب آپ آئین کی حدود سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ ڈاکو بن جاتے ہیں، خواہ حکومت ہو خواہ فرد ہو. حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی مطلب فسادی کو قتل کرتے، گولی مارتے، صحیح ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اس کو ماننا پڑے گا یہ کام میں نے کیا اور اس وجہ سے کیا. اس کو عدالت کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کام میں نے اس لا قانونیت کی بنیاد پہ کیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ مطلب اندھیرا کر کے تو بندوں کو بھون دیں ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں جی یہ تو پتہ نہیں کیسے مر گئے، بعد میں کہیں جی ہاں وہ تو پھر وہ بندوقیں لائے تھے اس لیے مر گئے. یہ جو دو نمبری والا طریقہ ہوتا ہے، یہ ریاست کے اندر اور ایک ایسے ملکوں کے اندر جس میں آئین کی بالادستی ہوتی ہے، جہاں قومیں باعزت ہوتی ہیں، وہاں افراد بھی باعزت ہوتے ہیں، وہاں حکمران بھی قابل احترام ہوتے ہیں. صحیح ہے. جب افراد باعزت نہ ہو، قومیں بھی باعزت نہ ہو، تو وہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں. وہ سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے منہ پہ شرم نہیں آتی. سر آگے جھوٹ تو بولتے ہی ہیں، لیکن یہ قوم سے ہجوم سے قوم بننے کا جو سفر ہے اس میں ایک ناکامی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو موروثی سیاست ہے، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز، ہم نے دو ہی پولیٹیکل پارٹی دیکھی ہیں، باپ اس کے بعد بیٹا ادھر بیٹی. یار صاحب دیکھیں نا، یہ ہوا یہ کہ یہ ایک عمل شروع ہوا. آپ دیکھیں 72 میں آئین بنا. ٹھیک ہے، آئین بننے سے لے کے آج تک ہر حکومت نے جو ہے انکار آئین کیا. پہلے انکار کیا تھا 72 تک، اس کے بعد توہین آئین کیا. ایون جنہوں نے بنایا انہوں نے ہی اگلے دن ایمرجنسی لگا دی. اگلے 3 سالوں میں جو ہے 7 ترامیم کر دی. ساری ترامیم عدالتوں کے خلاف تھیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے آئین بنایا لیکن آئین کو احترام نہیں کیا، بنانے والوں نے بھی احترام نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور جو 2 خاندان ہیں یا چند خاندان ہیں، سارے ہی خاندان ہیں اب تو اللہ کی مہربانی، ساری پارٹیوں میں موروثیت ہے. تو یہ جو موروثی پارٹیاں تھیں ان ساروں نے مل ملا کے، ٹھیک ہے جی، ہر حکومتی اختیار کے ذریعے کو، خواہ فوج ہو اس کو بھی استعمال کیا، بیوروکریسی کو بھی استعمال کیا، پولیس کو بھی استعمال کیا، پیسے کو بھی استعمال کیا، لوٹ مار کو بھی، ڈاکوؤں کو بھی استعمال کیا.
صحیح. सबको इस्तेमाल करके उन्होंने अपने अख्तियार को इतना मजबूत कर लिया कि मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको बताता हूँ कि मैं आज से चंद साल पहले तक मैं खामोश इसलिए बैठा हुआ था कि मुझे ये रास्ता नज़र नहीं आता था कि इनकी गिरफ्त में से निकाल के किसी जमहूरी तरीके से क्या कोई तब्दीली आ सकती है. मेरा जो सवाल है, आपकी तरह मैं भी सोचता था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना एक जमात पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल क्लाइमेट में, तो मुझे लगा ये उस मौरूसी सियासत के खिलाफ है. इमरान खान वाहिद इसके रुए रुआ है जो अब भी है, अब भी लगता है. लेकिन इस दिन तक जब ये पिछले दिनों धरने और ये सारी सूरत हाल हुई तो हमें यूं लगने लगा कि वहां पे भी मौरूसियत आ गई है. अब उनकी बीवी या उनकी बहन, वो लोग ये समझते हैं कि हम इमरान खान के लिए बाहर निकलेंगे तो अवाम भी निकल आएगी और वो अपने आप को शायद इसका अब इस थ्रोन का हायर या वारिस. देखें ये बात बहुत पीटीआई में मरूसियत पीटीआई में हुकूमत इसका प्रोपेगेंडा इसलिए कर रही है कि वो मतलब अपनी नज़र में खुद चोर है. अच्छा. हाँ, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका. मतलब मरूसियत के मीनार पे बैठ के वो कह रहे हैं ये मरूसियत कर रहे हैं. ठीक है जी, पहली बात तो प्रोपेगेंडे की तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई जिस दिन मरूसी बनेगी उस दिन खत्म हो जाएगी. अच्छा, अभी तक आपको लगता है कि नहीं है? हो नहीं सकती ना. देखिए जी, आपने मरूसियत के लिए एक्ट करना पड़ता है, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है कि ये जी मेरी बीवी है तो ये है, ये मेरा भाई है तो ये वजीर आजम है, ये मेरे बेटी है तो ये इधर है, ये मेरा बेटा है तो ये वजीर आला है. मतलब ये है कि जब तक कोई चीज़ नोटिफाई नहीं हुई और जब बैरिस्टर गौहर ही अगर पार्टी का चेयरमैन है तो फिर मरूसियत नहीं है. और जहाँ तक सवाल है कि जी बहन क्यों निकली, बहन क्या करेगी, मरती ना करती क्या करती. तो बीवी के लिए बेगम कुलसूम नवाज जो थी जब वो निकली थी, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ दिया. उन्होंने मरियम नवाज बड़े मतलब बेखौफी से बाप के लिए निकली थी. ये बात नहीं. देखिए, फैमिली के लोग निकले, उनका राइट है. बच्चे निकलते हैं, बच्चे नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा. ठीक है जी. लेकिन पार्टी के अंदर जो है, पार्टी के ओहदे और वक्ती तौर पे जब वो आते हैं किसी स्पेशल सिचुएशन में तो लोग उनकी तरफ देखते भी हैं. कोई गमी खुशी होती है हमारी तो इलाके में लोग तसव्वुर करते हैं कि अगर खुद नहीं आए तो बेटा आ जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन बात यह है कि अगर पार्टी का नॉर्म ही ये बन जाए, ठीक है ना जी, कि जी इसमें मरूसियत ही आनी है. एक और जमात भी है जिसमें मरूसियत नहीं है बिल्कुल, जमात इस्लामी का आप ले लें, नहीं है. लेकिन वो उस तरह पॉलिटिकल वो एक अलग बात है कि उनका इस वक्त का क्या है, लेकिन नहीं है. तो कभी कोई आ जाता है, कभी गरीब आदमी आ जाता है, कभी बिल्कुल पढ़ा लिखा नौजवान आ जाता है, कभी बुजुर्ग आ जाता है. तो कोई पार्टी चल सकती है, मैं बताना ये चाहता हूँ, मरूसियत के बगैर. ठीक है. अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ की, तो उनके लीडर इमरान खान साहब जेल में है, जेल में ही रहेंगे. और दूसरी बात मुझे यूं लगता है कि सर आपका क्या इस राय है कि जिसने इस कौम को जगाया वो जेल में और जिसने इस कौम को रुलाया वो इक़्तिदार में. देखें जी, बात ये है कि जेलों से ही कौमें बनती हैं. नेल्सन मंडेला की मिसाल 30 इयर्स इन कैप्टिविटी. उसकी गांधी की मिसाल, कायदे आज़म तो एक एक्सेप्शनल थी ना चीज़. अच्छा जी, उनकी मिसाल देखें. मतलब ये है कि ग़ुलामी से ये असल में कोई ये जो इस वक्त का हमारा सियासी सफ़र है, ये ग़ुलामी से आज़ादी का सफ़र है. अच्छा, ये अंग्रेज़ से आज़ादी का सफ़र है, ये अंग्रेज़ के ग़ुलामों से आज़ादी का सफ़र है, ये अंग्रेज़ के मुख्तलिफ रंग रखने वाले अंग्रेज़ों से, ये अंग्रेज़ों के पास जायदादों की सूरत में रहन रखे हुए लोगों से आज़ादी का सफ़र है. ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये शक्लें इनकी हमारे जैसी हैं. अच्छा, आपके कहने का मतलब ये कि तर्ज़े नहीं, सियासत वही है. नहीं, सियासत भी नहीं है वो, उनसे बुरी है, उनकी तो बड़ी बेहतर सियासत है. इनकी शक्लें हमारी जैसी हैं और इनके अमाल जो हैं वो स्याह, और वो इसलिए स्याह हैं कि उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनका हमारे से कोई ताल्लुक, उनके गुलाम है ये. ठीक है. इसलिए गुलाम जब आगे हुक्मरान, गुलाम ठेकेदार जब किसी को आप बना देते हैं
पुराने ज़माने में जैसे अंग्रेज़ों ने वडेरे पैदा किए थे, वो जो इलाका उनको देते तो हम भाई इसे कह चलते। सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात तो है। बाकियात ही है ना, और क्या है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात भी बिगड़ी हुई बाकियात है, डिस्टॉर्टेड बाकियात है, गैर मतलब जिस लाकानूनियत से उभरी हुई बाकियात है। तो इसलिए इनका जो भी इस वक्त का सफ़र है, और जेल में जाना सादत है इस वक्त, जो जिसको मिली मिल गई। वो कहते रहे ये मर्तबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, क्या कर लेगा कोई। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे एक बुजुर्ग थे, वो कहते गुलाम रखने के लिए गुलाम उसको नहीं बनाया जा सकता जो गुलाम बनने से इनकार कर दे। गुलामी और आज़ादी में इतना ही सफ़र है। बिल्कुल ऐसी है। अगर आप कह दे मैं गुलाम नहीं बनता तो कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता, और अगर आप कहें मैंने आज़ाद ही नहीं होना तो फिर आप मैंने जूतियां ही साफ करनी है, तो फिर कोई आपको आज़ाद कर नहीं सकता। अच्छा, वैसे आज़ाद, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज़ाद वर्ड को यूज करते हुए हकीकी आज़ादी के नाम से जद्दोजहद का आगाज किया हुआ है, काफी अरसे से कर रही है। पिछले दिनों एहतजाज हुआ, एहतजाज के बाद क्या नताइज निकले आपने भी देखे, सारी दुनिया ने देखे। क्या होगा सर? देखिए, मैं इस वक्त समझता हूँ कि ये वक्त जो है पीटीआई के लिए बहुत आजमाइश है। ठीक है ना, बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, उन पे बहुत स्टेट ऑपरेशन हुआ है। ठीक है जी, और हुक्मरानों का रवैया बड़ा ही नामुनासिब है। वो मुल्क की सालमियत से खेलने तक जा रहे हैं, वो मुल्क के इदारों को इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त हम दहशत गर्दी के चैलेंज से हमारे बच्चे, रोज़ मैं देखता हूँ जनाजे होते हैं, कोई हमारे बच्चे का होता है, कोई जानने वाले का होता है, कोई भाई का होता है। मैं उन तमाम को देख के हमें आंसू हमारे आते हैं। और दूसरी तरफ यह है कि हुक्मरान इस चीज़ की अहमियत ही नहीं समझ पा रहे कि इस वक्त कौमी इत्तेहाद की कितनी ज़रूरत है। अच्छा, कौमी सतह पे यकजहती की कितनी ज़रूरत है। 190 बिलियन वज़ीरे ख़जाना के मुताबिक पर डे का नुकसान जो कौम का हो रहा है, वो इस टकराव की वजह से हो रहा है। अब ये कहते हैं कि टकराव का तरीका ये है कि तुम चुप करके कहो जी तुम आका और हम गुलाम। ठीक है भाई, आप हुक्मरान बन गए हैं 47 के ऊपर, तो आप हुक्मरान हैं, और हम 45 पे जीत के हार गए हैं तो हम गुलाम हैं। ये मान लो तो बस मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं मानते तो फिर तो हम हुक्मरान नहीं रहेंगे, तो हम तुम्हारे से बात कैसे करें। ये है आर्गुमेंट गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कहती है कि जी आप हमें हुक्मरान मान लें, को कि हम मुंतखब नहीं है, को कि हमें 5 साल पूरे नहीं हम करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, और अगर हमें आप चैलेंज करेंगे तो हम आपको दहशतगर्द कहेंगे, हम आपको बंदूकबरदार कहेंगे, हम आपको इंतशारी कहेंगे, हम आपकी ऐसी तैसी फेर देंगे। इसमें दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। एक और भी चीज है सर, जैसे कि ये पीछे से वार करने वाली जो मिसाल है वो शायद यहाँ पे मुझे लगता है फिट आती है। वो ये है कि एक तरफ ये कहते हैं कि जी आए बैठे हम बात करते हैं, खान साहब कहते हैं अच्छा चलो आप बात करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि पहले ये वाले कैदी रिलीज करो। नहीं, ये देखें, मैं आपको खान साहब की पूरी बात इतनी सी है कि हुकूमत ने अगर बातचीत, कल भी मैंने ये बात की, बातचीत करनी है तो उसके लिए हुकूमत को इकदाम उठाने पड़ते हैं। मतलब एक ऐसा सेटिस्फाई नहीं, एक इकदाम उठाना। देखें जी, आप ये कोई मुज़ाकरात कोई नए नहीं है। मुज़ाकरात जब से मतलब पिछले जब से जमहूरी अमल शुरू, उस वक्त हर वक्त से मुज़ाकरात चलते आ रहे हैं। मुज़ाकरात मेज़ के ऊपर होते हैं, जेल के ऊपर। लेकिन कॉन्फिडेंस मेजर बिल्ड करके होंगे। नहीं, मेज़ पे ऊपर होते हैं, जेल पे नहीं होते, सलाखों से नहीं होते, बैठ के होते। टेबल पे बिठाना। भुट्टो साहब ने भी यही किया था, एक ही मुज़ाकरात हुए थे सियासी तौर पे यहाँ पे उनके, उसके बाद तो फिर नौकरी होती रही है ना। मुज़ाकरात हुए और ये हुआ। आज भी मुज़ाकरात के ज़रिए ही मसला हल होगा। लेकिन इस वक्त मैं पीटीआई की क़यादत से और तमाम पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कायदीन हैं उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक तो ये जो बैनुस्सूबाई हुकूमत टकराव की कोशिशें पैदा कर रही है, दूसरी बात यह है कि केपीके के लोगों को दहशत गर्दी की तरफ माइल करने वाले जो बयानात दिए जा रहे हैं, और एक सियासी पार्टी को जो है, जो कि पाकिस्तान की बिलाशुबा सबसे बड़ी पार्टी है, उसके हर वर्कर की तजलील करके उसको ये कहा जा रहा है कि तुम लड़ो हमारे से। मतलब वो समझते हैं कि हम तो बैठे हुए हैं सेफ हाउस में, हम तो बैठे हुए हैं वजीर आजम हाउस में, तो ये हमारे से लड़ेंगे तो हम इन्हें मारेंगे।
ٹھیک ہے نا جی. یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لڑنے کا ٹائم ہے، لیکن فزیکل لڑائی کا ٹائم نہیں ہے، یہ سیاسی لڑائی کا ٹائم ہے. بالکل اس ٹھیک ہے. لیے میں جس سیاست کو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں وہ سیاست یہ بتاتی ہے کہ یہ ہار چکے ہیں حکمران. اچھا یہ جو اپوزیشن اور پی ٹی آئی جیت چکی ہے. اچھا ٹھیک ہے لیکن جی. اس کے لیے انہیں صرف اپنی حکمت عملی کو بدلنا ہوگا. حکمت عملی کو کیا بدلنا ہوگا؟ انہیں سیاسی اقدامات اٹھانے ہوں گے. اور میں آج آپ کو یہ پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ بہت جلد پوری پاکستان کی جو اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں وہ اکٹھی ہوں گی، اکٹھی مل کے جدوجہد کریں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جمہوریت مزید مضبوط ہوگی. سر تھینک یو. ویسے ہم نے اور بھی نشست لمبی کرنی تھی مگر وقت کی قلت ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک اور نشست رکھی جائے، بلکہ اب یہ سلسلہ تو کنٹینیو ہی رہے گا، تو اس میں مزید بات ہوتی رہے گی. درانی صاحب کے مطابق آپ بجائے اس کے کہ ریاستی ظلم و جبر استعمال کریں، یا آپ کسی بندے کو سلاخوں کے پیچھے رکھ کے کہیں جی ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرو، تو یہ ممکن نہیں ہے. ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا اور اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، تب ہی کوئی راستہ نکلے گا. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیجئے. اجازت دیجئے، اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.